السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Today we are going to start our new module, that is free will and predestination. I hope you people can see the screen. Walaikum Assalam warahmatullah. So free will and predestination. بہت سارے questions ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں ریگارڈنگ تقدیر, whether we can do all the things or we are bound to do certain things. کون سے معاملات میں ہم با اختیار ہیں, کون سے معاملات میں بے اختیار ہیں, اور تقدیر کا کانسیپٹ کیا ہے, کتنے مجبور ہیں اور کتنے ہم مظلوم ہو سکتے ہیں. سو اس کے لیے ہم نے ایک پورا ماڈیول آپ کے کورس میں سجیسٹ کیا ہوا ہے تاکہ یہ جو کنفیوژنز ہیں ہم کوشش کریں تھوڑا سا اس کے بارے میں ان کو دور کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب اسلام کا انٹروڈکشن پڑھا تھا تو وہاں میں نے آپ کو ایک ڈسپلن کے بارے میں ہنٹ دیا تھا کہ یہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور فرشتوں اور دیگر وہ چیزیں جو اپیرنٹلی جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو 5 سینسز ہیں اور پھر جو اس سے اپر لیول ہے انٹلیکٹ کا اس میں نہیں آتی, اور پھر جو الٹیمیٹ سورس آف نالج ہے جس کو ہم وہی کہتے ہیں اس کے تھرو ہم تک وہ پہنچتی ہیں, لیکن 5 سینسز اور انٹلیکٹ میں وہ نہیں آتی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈسپلن ایسا بھی ہے جس میں کچھ ایسے گروپس ہیں مسلمس کے جنہوں نے عقلی طور پہ بھی ان چیزوں کو پروو کرنے کی کوشش کی, اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اٹس ون آف دا اپلائیڈ فیلڈز آف اسلامک اسٹڈیز. بیسکس جانے بغیر اس فیلڈ میں اترنا اور پھر اس کی جو بحثیں ہیں, جو ڈسکشنز ہیں ان کو کرنا, یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سائیکل چلانا جانتا ہے اور ابھی بھی اس میں گرتا ہے, لیکن آپ اس کو جہاز میں بٹھا دو, اس کو کہو کہ یہ اس کو اڑاؤ اور لے جاؤ, تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے وہ اس کو اڑا بھی نہیں سکے گا, اور اگر تھوڑا بہت یوٹیوب اوپن کر کے اس کو اڑا بھی لے گا تو سب کو ڈبوئے گا, رائٹ. تو ہم لوگ جو ابھی دین کی بیسکس کو سیکھ رہے ہیں, ہم لوگ ان چیزوں میں عقلی بحثوں کو تلاش کریں جو چیزیں ابھی اسلامک اسٹڈیز کی اپلائیڈ سائنسز کے اندر جا کے آتی ہیں. بہت ساری بیسکس کے بغیر ان کو سمجھنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ بھی کوئی اچھی اپروچ نہیں ہوتی کہ ہم ان چیزوں پہ بحث کریں کہ جن میں جب ہمیں کوئی جواب ملے اور ان جوابوں میں جو ٹرمز یوز کی جائیں ایون ہم ان سے بھی متعارف نہ ہوں. سو علم الکلام ایک ایسا ڈسپلن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات کو اور ان تمام سوالات کے جواب کو عقلی طور پہ, سو ہم نے اس میں سے کچھ آسان چیزیں جو اس لیول پہ جن کو ڈسکس کرنا آسان ہو آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سلیکٹ کریں. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے اس ماڈیول میں وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ دیکھو جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا بیٹا اللہ تعالیٰ کی, تو دو چیزیں, ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ذات آف اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات, ٹھیک ہے. اب ذات کے بارے میں تو کلیئر کٹ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ یو کی ناٹ سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ود یور نیکڈ آئیز. اور میں نے اس کی ریزن بتائی تھی, ہماری آنکھیں تو اتنی مجبور ہیں کہ بہت تیز لائٹ بھی اس میں ڈال دی جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لائٹ کا کریٹر ہے اس کو دیکھ لینا یہاں نہیں, لیکن جنت میں اس کا دیدار ضرور ہوگا. اللہ رب العزت ضرور اپنا دیدار کرائیں گے. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ کیسے ہوگا تو اللہ کے رسول مثال دی کہ جب چاند نکلا ہوتا ہے تو کیا تم اس کو دیکھ نہیں پاتے,
تو اسی طرح اللہ رب العزت کا دیدار، اب اس کی کیا کنڈیشن ہوگی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ اپنا جلوہ دکھائیں گے تو کتنے لاکھ سال تک مسلمان جو ہے وہ اس کو دیکھتے رہیں گے اور ان کو کچھ یاد نہیں رہے گا، اور جنت کی تمام نعمتوں کو وہ بھول جائیں گے. بہت ساری روایات ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں کہ جس کو ہو جائے گا اس کے بعد پھر جنت کی بھی کوئی نعمت یاد نہیں رہے گی، اتنی اتنی عظیم چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بندوں کو، جیسے جمعے کے دن کہتے ہیں جو جلدی جاتا ہے اور خطیب کے پاس بیٹھتا ہے، تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جمعے کے دن چونکہ اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ جمعے کے دن مسجد جلدی جانا اللہ کی محبت میں، تاکہ میں اللہ کی کوئی بات سن سکوں اور پھر اللہ کے اس پہ عمل کر کے اللہ کے قریب ہو سکوں. تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو وہ جو فرائیڈے کی فرائیڈے جنت میں دیدار ہوا کرے گا اس کے لیے انسان کو ایلیجیبل بنائے گا. پھر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈیلی بیسس پہ یہ شرف عطا کریں گے، کچھ لوگوں کو ویکلی بیسس پہ ہوگا، عام لوگوں کو کچھ لوگوں کو آلٹرنیٹ ڈے پہ ہوگا، کچھ لوگوں کو ایک دن میں 2 بار بھی ہوگا. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے زیادہ کسی میں کسی کی استطاعت نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ آخرت کے معاملات، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی عقل، جس طرح انسان کی 5 سینسز اور عقل گرو کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہماری عقل اور ہوتی ہے، ہمیں اور باتیں سمجھ آتی ہیں، بڑے ہو جاتے ہو ٹین ایج میں آ جاتے ہو اور چیزیں آتی ہیں، اس سے بڑے آ جاتے ہو تو رسپانسبلٹیز کی وجہ سے تم اور طرح چیزوں کو ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہو. مطلب دیر از اے کنٹینیوس ایوولوشنری پروسیس. اسی طرح ہماری عقل اپنی ایوولوشنری پروسیس میں ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ اس کو آخرت کے معاملات سمجھ آ سکیں. اس وجہ سے جب وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے گی تو پھر اس کو سمجھ آئے گا. لہٰذا ذات کے بارے میں بہت زیادہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اللہ کی ذات میں غور مت کرو، کیونکہ تمہاری عقل چونکہ محدود ہے نا تو وہ اس کو کراس ہی نہیں کر پائے گی، تو پھر ظاہر ہے تم پریشان ہو گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے جو ہیں وہ بالکل عیاں ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق اس وجہ سے ہیں کہ وہ چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں. فرض کریں ایک وقت ایسا تھا جب کوئی کریشن موجود ہی نہیں تھی، تو کیا اللہ رب العزت اس وقت بھی خالق تھے یا نہیں تھے؟ What would be your answer؟ مطلب there is no universe, no things، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ ہی تھے، تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ خالق تھے؟ جی اینی ون؟ اللہ تعالیٰ اس وقت خالق تھے جب کوئی مخلوق نہیں تھی؟ اوکے، ون آنسر، نو سر، ہی wasn't خالق at that time. سو مطلب اگر کسی وقت بھی، یس، کسی وقت بھی نہیں، جب فرشتے بھی نہ ہوں، دنیا بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ہو، تو کیا اس وقت اللہ رب العزت کی جو صفت خالقیت ہے یہ موجود تھی یا نہیں تھی؟ چلیں میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، سننے والے ہیں. سپوز دیر از اے ٹائم دین دیر وازنٹ اینی ساؤنڈ ان دس یونیورس، تو کیا اللہ تعالیٰ اس وقت بھی سمیع تھے یا نہیں تھے؟ سمیع کا مطلب بائی دا وے لسنر نہیں ہوتا. ہاں، یس، بیکاز he could have create anything anytime. مخلوق نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت خالق نہیں ہے، کیونکہ وہ جب چاہیں وہ کسی چیز کو کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہیں. وہ آواز ہو یا نہ ہو، جب نہیں تھی آواز تب بھی وہ سمیع تھے، اور جب آوازیں پیدا ہو گئیں اور اس نے پیدا کر دی تب بھی وہ سمیع ہیں. ٹھیک ہے. کانسیپٹ میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ علم الکلام میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قدیم، اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے حادث. قدیم ٹرم علم الکلام میں کسی ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی، ایسی ذات کے لیے ہوتی ہے جس کی صفات اور ذات ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے، اس کو قدیم کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی ذات جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے. اور حادث اس چیز کو کہتے ہیں جو کبھی نہیں تھی لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ ہو گئی.
اس کو حادث کہتے ہیں نا حادثہ ہو جانا، ایک سچویشن پہلے نہیں تھی اور وہ بعد میں ہو گئی. تو یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق تھے اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سمیع تھے اور ہمیشہ سمیع رہیں گے. ایسا نہیں تھا کہ کبھی اللہ تعالیٰ سمیع نہیں بھی تھے، کبھی وہ خالق نہیں بھی تھے، کبھی وہ رحمان نہیں بھی تھے، کبھی وہ رحیم نہیں بھی تھے. نہیں، جس طرح ان کی ذات قدیم ہے، یہاں قدیم سے مطلب پرانا نہیں ہے، یہاں قدیم سے مطلب ہے جو ہمیشہ رہے، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. تو اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے. رائٹ. دوسرا کانسیپٹ دیکھو، ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا. اور ایک اللہ کی صفت ہے اللہ قہار ہے. اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک یہ نام ہے جس میں تھوڑی سی پکڑ نظر آتی ہے، باقی اللہ کے ہر نام میں محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے. یہ بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے ہر حالت. نیکسٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس کے مختلف مطلب ایکسپرٹس نے بتائے ہیں. کچھ کا خیال ہے اللہ سب کے لیے رحمان ہے لیکن صرف مسلمانوں کے لیے رحیم ہے. کچھ کا خیال ہے کہ رحمان کا جو مادہ ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ جوش ہو، جس کی رحمت میں. لیکن پھر رحیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس چیز میں جوش ہوتا ہے وہ اتنی جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. تو رحیم کہتے ہیں کنٹینیوس رحمت کو، کہ اللہ کی رحمت میں وہ جوش بھی ہے لیکن وہ جوش بیٹھتا نہیں ہے. جیسے دودھ ابل جاتا ہے اور پھر وہ نیچے آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کنٹینیو ہوتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہوں گے. اس کے مختلف مطلب ہیں. لیکن اگلا کانسیپٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہو، فرض کرو یہ جو رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شاور ہو رہی ہے مخلوق کے اوپر، تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ قہار نہیں ہوتے؟ جس وقت اللہ رحمان ہوتے ہیں، کیا اس وقت، سمجھانے کے لیے کوشچن کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تاکہ یہ بات سمجھ آئے، یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں، کیا اس وقت اللہ تعالیٰ اس صفت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں؟ اللہ قہار نہیں ہوتے اس وقت جب وہ رحمان ہوتے ہیں؟ تو کیا قہار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی جس طرح خود اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی ہر صفت بھی ہمیشہ سے ہے. میں نے مثال دے دی، اللہ خالق ہیں تو وہ تب بھی خالق تھے جب مخلوق نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی وقت کچھ بھی بنا تو سکتے تھے نا. ہوتے ہیں، بالکل سب آنسرز آ رہے ہیں. یس. تو مجھے بتاؤ، اب ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں رحم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت میں پکڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کانسیپٹ ذرا آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ذات ایک ہی وقت میں رحمت بھی نچھاوت کر رہی ہے اور ایک ہی وقت میں اس کا قہر بھی برس رہا ہے مخلوق پر. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اللہ کی صفت ہماری سوچ سے بالا تر. اچھا، اور کوئی آنسر؟ یہ تو آپ لوگوں نے طے کر لیا کہ اللہ کی ہر صفت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ بھی آپ لوگوں نے ابھی جو دوسرا میں نے پوائنٹ سٹارٹ کیا اس میں مان لیا کہ اللہ ایک ہی وقت میں اپنی تمام صفات کے مالک ہوتے ہیں. جس وقت وہ رحمان ہوتے ہیں وہ اس وقت قہار بھی ہوتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ رحمان کا کام ہے رحمت کرنا، قہار کا مطلب ہے پکڑ کرنا، پکڑ لینا. ٹھیک ہے؟ تو جس وقت وہ رحم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ قہر بھی برسا رہے ہوں؟ یہ بھی اچھا آنسر ہے. اللہ روز ایک نئی شان میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا آنسر ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ٹھیک ہے، وہی نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہمیں سمجھاؤ. تو ہم اسی وجہ سے عقلی طور پہ کچھ باتیں، اب جو ویسٹ میں یا کچھ لوگ جو جن کی مائنڈ میں ویسٹ گھسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں سمجھاؤ. اب اس کا آنسر یہ ہے، چلیں اس کا آنسر نہیں آ رہا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت سمپل سی بات ہے. یہ رحمت جس پہ برس رہی ہے جن آبجیکٹس کے اوپر، اس وقت یہ والی جو لائٹ ہے، جو قہر کی لائٹ ہے، وہ اس لائٹ سے اللہ تعالیٰ ان کے آگے ایک پردہ کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جن پہ برس رہی ہے ان پہ یہ رحمت والی شعائیں تو پڑ رہی ہیں، یہ قہر والی شعائیں ان پر نہیں پڑ رہی. اسی طرح جس مخلوق پہ یہ قہر کی شعائیں پڑ رہی ہیں، یہ صفات اس وقت ان لوگوں پر جو رحمت کے نیچے ہیں وہ نہیں پڑ رہی ہوتی. یعنی ان شارٹ،
اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا اظہار مخلوق میں سے کسی ایک کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا. دیٹ صفت دیٹ کیریکٹر از دیئر. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی شان کے مطابق وہ صفت نکل رہی ہے, ایمرج ہو رہی ہے. لیکن فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ آبجیکٹس کے اوپر. تو مخلوقات میں سے کچھ لوگ اللہ کی رحمت کو ایبزارب کر رہے ہیں, اس کا حکم مان کے, اس سے دعائیں مانگ کے, اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے, اور کچھ گناہ کر کے اور اس کی نافرمانی کر کے اس وقت جو ہے نا خود کو خود اس کے نیچے لے کے آ رہے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, یا تو اس دائرے میں آ جاؤ یا ادھر آ جاؤ. نکل دونوں طرح کی لائٹس رہی ہیں. تو کچھ لوگ اس کے نیچے آ جاتے ہیں, کچھ اس کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ پوائنٹ سب کو کلیئر ہے؟ کیونکہ اسی پوائنٹ کو میں نے آگے جا کے آپ سے, جس کو یہ پوائنٹ کلیئر ہوگا اس کو میری اگلی بات سمجھ میں آئے گی. ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, یعنی اللہ کی ہر صفت کامل ہے. لیٹ می رائٹ, اللہ کی ہر صفت کامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی. نمبر ٹو, اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سائملٹینیسلی اللہ تعالیٰ میں پریزنٹ ہوتی ہیں. اللہ کی جتنے 99 تو ہم نے پڑھے ہیں نا, پتہ نہیں اللہ کے ہزاروں صفات ہیں. لوگوں نے ہزار ہزار دو ہزار تو اپنی سوچ سے نکال کے لکھے بھی ہیں. بکس ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی 1000 2000 صفات لکھی ہوتی ہیں. 99 تو فیمس ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک ہی وقت میں تمام صفات سائملٹینیسلی اللہ تعالیٰ اپنے اندر رکھتے ہیں, اور وہ اس کا اظہار بھی فرما رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت میں ایک صفت, کوئی ایک گروپ اپنی طرف اس کی لائٹس لے رہا ہے, دوسرا جو ہے اپنی طرف لے رہا ہے. تو اٹ ڈپینڈس اپون دا آبجیکٹس, رائٹ. سو دا نیکسٹ کانسیپٹ از کہ جب اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو, اس دنیا کو بنایا ہے, تو کیسے بنایا؟ تو ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. جی, بگ بینگ آپ سب نے نام سنا ہوگا, ٹھیک ہے. بگ بینگ ہوا اور یونیورس کیم انٹو بینگ. اگر آپ سیم ہیریسن, رچرڈ ڈاکنز کو سنیں تو وہ کہتے ہیں دیر واز اے کازلیس کاز بیہائنڈ دا بگ بینگ. مطلب جب وہ یہ کہتے ہیں, اب میں یہ کانسیپٹ بتانے لگا ہوں, کریٹر کا کانسیپٹ بتانے لگا ہوں کہ یہ بگ بینگ ہوا ہے اینڈ یونیورس آ گئی ہے, ایک پلاٹ ہوا ہے اور یہ یونیورس بن گئی ہے. سوری میرے پاس اسپیس کم ہے تو میں نے یونیورس اتنی بنائی ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا, ایک کاز لیس کاز تھا, اور اس نے پھر جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ کازز وجود میں آ گئے ان لوگوں کی بحث کے مطابق جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں. فرض کر لیجئے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کاز لیس کاز ہے, جس کو مسلمز کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے, اور وہ اس کو کہتے ہیں اے کاز لیس کاز. اچھا, وہ کیوں مجبور ہیں کاز لیس کاز کہنے پہ؟ کہ فرض کر لیجیے آپ کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو بنانے والا کریٹر ہے, معذرت کے ساتھ میں ذرا اس کو ایک آبجیکٹ کی صورت میں دکھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے. یہ جو کریٹر ہے, جب آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ فریم بنانے والی ذات یہ ہے, آپ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کاز لیس کاز ہے. ایتھسٹ کہہ رہا ہے کہ بس یہ ایک پوائنٹ تھا, اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا, اس سے کچھ نہیں, ٹھیک ہے. فرض کر لیجیے جب یہ مان لیا ایک دفعہ کہ اس وجہ سے یہ ہوا ہے, تو یہ جو وجہ ہے اس کی کوئی اتھارٹی, کوئی تعظیم, کوئی اس کا کوئی روب, اس کی کوئی اتھارٹی ہمارے دل میں بیٹھے گی یا نہیں بیٹھے گی کہ یار اس کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ, رائٹ. تو ہم مسلمان کہہ لیتے ہیں یار یہ اللہ کی ذات ہے, ہم فوراً کہیں گے یار یہ اللہ کی وجہ سے, لہذا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت, اللہ تعالیٰ کی ایک ہیبت, اللہ کی ایک محبت, اور پھر حاجت روائی کہ یار اس نے یہ بنایا تو پھر اس سے ایسوسیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کو سالو کرنے والی بھی یہی ذات ہے. تو ہم سب کا رخ اس طرف ہو جائے گا.
اور ان کا رخ ہو جائے گا کازلیس کاز کی وجہ سے، چاہے وہ اس سے مانگیں اس سے وہ کر، لیکن وہ کم سے کم اس ایک نقطے کی طرف متوجہ ضرور ہوں گے. فرض کر لیجئے کچھ عرصے بعد ایک سوال پیدا ہو کہ یہ جو کازلیس کاز ہے، ہو از دی کریٹر آف دس کازلیس کاز، یا میں کہوں ہو از دی کریٹر آف اللہ، تو پتہ چلے اس کا نام آپ رکھ لیں زی. پتہ چلے کہ زی ہیز بین کریٹڈ بائی وائی، زی کو وائی نے پیدا کیا. جس دن یہ تعین ہوگا کہ زی جو کہ اس سب کا خالق تھا اس کو بھی بنایا وائی نے، زی کے بارے میں ہمارا پہلا خیال کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کو کریٹر مانیں گے؟ کیا ہم نے اس سے جو امیدیں لگائی تھیں، ہم نے اس کو اپنا حاجت روا سمجھا تھا، وہ عظمت جو ایک جگہ ہم نے ایک مقام اس کو دے دی تھی، کیا وہ رہے گی زی کی جس دن ہمیں وائی کے بارے میں پتہ چلے گا؟ نو. لہٰذا ہم سب زی کو چھوڑ کے وائی کے پیچھے لگ جائیں گے. فرض کر لیجئے کچھ دن بعد یہ سوال پیدا ہو جب وائی کو کس نے بنایا، پتہ چلے ایکس نے. اب مجھے بتائیں وائی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ جو سلوک زی کے ساتھ ہوا تھا وہ وائی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، اس سلسلے کو کہاں روکے ہوئے؟ جب زی کا کریٹر تلاش کرو گے وائی ملے گا، زی کو چھوڑ دو گے، وائی کی عبادت کرو گے، وائی کی طرف متوجہ، وائی کا کریٹر مل جائے گا ایکس، تو اب ایکس کو تم سسپینڈ کر دو گے اور ایکس کی طرف آؤ گے، پھر ایکس کا کریٹر ڈھونڈو گے. اس سلسلے کو کہاں روکو گے؟ چھوڑ دیں گے. یس. اس کا مطلب ہے دیر ہیز ٹو ہیز این اینڈ، دیر ہیز ٹو ہیز این اینڈ. یہی وجہ ہے کہ جو کریٹر ہوتا ہے نا، جو کریٹر ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی کریٹر عقلی طور پر بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ جب تم یہ ڈیفائن کر دیتے ہو، جب تم کسی بھی ذات کسی بھی اینٹیٹی کو یہ ٹائٹل دے دیتے ہو کہ دس از دی ایکچوئل کریٹر، تو ان بٹوین دا لائنز یو آر ایکسیپٹنگ دس فینومینن کہ ہاں پھر اس کا کوئی کریٹر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ورڈ کریٹر، یہ جو ورڈ ہے کریٹر، بنانے والا، اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ بنانے والا ہے. اگر میں کہہ دوں گا اس کو بھی کس نے بنایا ہے تو اس کے اوپر یہ ورڈ کریٹر اپلائی نہیں ہو سکتا، یہ تو کریشن بن جائے گا. سو کریٹر ورڈ کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کریٹ کرے لیکن اس کو کریٹ کیا نہ جائے. یہ بات علم الکلام پڑھنے والے مسلمز نان مسلم سب مانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ کریٹر ہے تو پھر اگلی بار یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا اب یہ کریٹر رہا کہ نہیں رہا. اگر ایک دفعہ مان لی نا کہ یہ کریٹر ہے تو دیر ہیز ٹو ہیز این اینڈ آف دس فینومینا. اس وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ یونیورس سے پہلے اگر کوئی چیز نہیں تھی جس کے بعد سب کچھ ہوا ہے تو وہ کاز لیس کاز تھا یا وہ ایک کریٹر تھا جس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. جب یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا، آج کا جو لیسن ہے نا وہ بہت ہی فوکسڈ ہو کے، کیونکہ یہ علم الکلام سے لیا گیا تو یہ اگر آپ بیچ میں چھوڑ دو گے اور پھر آ جاؤ گے تو آپ میرا نہیں خیال کہ اس کو سمجھ پاؤ گے. اس وجہ سے آپ کو بالکل میرے ساتھ رہنا ہے آج کلاس کے اینڈ تک. ٹھیک ہے؟ فرض کر لیجئے کہ بگ بینگ ہوا ہے اور یہ یونیورس بن چکی ہے. جیسے یونیورس بنی تو دو چیزیں یونیورس بننے کے ساتھ ہی بن گئی. فرسٹ ون واز ٹائم، سیکنڈ تھنگ واز اسپیس. اب مجھے بتاؤ یہ جو ٹائم ہے اور یہ جو اسپیس ہے یہ کریٹرز ہیں یا کریشنز ہیں؟ کریشنز. یس، کریشنز. جزاک اللہ. اس کا مطلب ہے یہ کریشنز ہیں. سو اگر یہ کریشنز ہیں تو اس کا مطلب ہے کریٹر ان سے بھی پہلے تھا، اور ایک وقت آنا ہے جب یہ ٹائم اور یہ اسپیس نہیں ہوں گی. آپ نے ابھی کہا، ابھی ڈیفائن کیا کہ قدیم اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، اس کو قدیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے. اس کا مطلب ہے یہ جو کریٹر ہے جس نے یہ ٹائم اور اسپیس بنایا ہے یہ ٹائم سے پہلے بھی تھا، اور جب ٹائم بھی نہیں ہوگا تو یہ بعد میں بھی رہے گا. یہ اسپیس سے پہلے بھی تھا
اور جب اسپیس نہیں ہوگی یہ تب بھی رہے گا. تو کیا کبھی کوئی ایسا ٹائم آ سکتا ہے جب ٹائم بھی نہ ہو اور اسپیس بھی نہ ہو؟ یس یس، وہ ہوگا جب اس کائنات نے ختم ہونا ہے. تو کیا تب اللہ رب العزت ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. اس کا مطلب ہے کین آئی گیو دس اسٹیٹمنٹ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس؟ از دس اسٹیٹمنٹ رائٹ اور ٹرو؟ یس، اللہ رب العزت از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کبھی چھوٹے تھے، اللہ کبھی بڑے ہو جائیں گے، اللہ کبھی بوڑھے تھے، اللہ کبھی جوان تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ٹائم کا اثر کریشن پہ ہوتا ہے، کریٹر پہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے اللہ کبھی چھوٹے تھے پھر اللہ بڑے ہو گئے، اللہ بوڑھے ہو جائیں گے. یہ ہو کیا کہا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ پہ ٹائم کا اثر نہیں ہوتا. اللہ از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ سوال ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہاں ہے. تو مجھے بتاؤ، if the creator is independent of space, does he need a space? No, he doesn't require a space because he is independent of space. So جو لوگ یہ کہتے ہو ہر وقت اس بات کے پیچھے پڑے رہتے ہو کہ اللہ کدھر ہے، اللہ کدھر ہے، اس کو کسی اسپیس کی ضرورت ہی نہیں ہے بیکاز ہی از دا کریٹر آف اسپیس. کریٹر کبھی اپنی کریشن میں آ ہی نہیں سکتا. اگر کریٹر کریشن کے نیچے آ جائے، جیسے اللہ پہ ٹائم کا اثر ہونا شروع ہو جائے، اللہ پہ بھی جوانی آئے، اللہ پہ بھی بڑھاپا آئے، اللہ کبھی چھوٹے ہوں، ٹائم پہ اللہ کا اثر ہونا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو ٹائم کے نعوذ باللہ محتاج ہو گئے. تو اللہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے اللہ پہ ٹائم کا اثر نہیں ہوتا. ٹائم اللہ کی ایک مخلوق ہے اور ٹائم کبھی نہیں بھی ہوتی تھی اور پھر ہو گئی. ٹائم حادث ہے، ٹھیک ہے، ٹائم جو ہے وہ حادث ہے، یہ جو ٹرم میں نے لکھی ہوئی ہے، اور اللہ قدیم ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس. نہ اللہ کو اسپیس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مخلوق ہے اور اللہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. نہ اللہ کو ٹائم کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی خالق ہیں. اللہ ٹائم پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، ٹائم اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسپیس محتاج ہے کہ اس کو اللہ پاک بنائیں. اللہ پاک محتاج نہیں ہے کہ اسپیس مجھے کوئی اسپیس دو، اللہ اس کے محتاج ہی نہیں ہے. اس لیے بحث کرنا بنتی نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے یا اللہ کی ایج کیا ہے، اللہ کب سے تھے، اللہ کب رہیں گے. اس بحث کا جواب یہ ہے کہ ہی از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم، ہی از انڈیپینڈنٹ آف اسپیس، ہی از آؤٹ آف دس باکس، دس یونیورس. سو چونکہ یہ اس فریم سے ہی باہر ہیں اللہ رب العزت، تو ان کے بارے میں یہ کوسچنز، کچھ کوسچنز ہی غلط ہوتے ہیں. اس سے ہم نے یہ پروف کر لیا کہ کچھ کوسچنز ہی غلط ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو اللہ بھی نہ اٹھا سکے. بھائی یہ کوسچن ہی غلط ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب ہم یہ ایک کوئی بھی ایسی ذات، خواہ وہ نان مسلم ہو اور وہ کہہ دے کہ یار میں ایک ایسی ذات کو کہتا ہوں جو جس سے پیچھے کچھ نہیں ہے، مسلم ہو اللہ، جب تم اس کو ایک جگہ دے دیتے ہو نا کہ یار وہ ہر کام کر سکتا ہے، تو پھر بحث میں کسی جگہ پہ جا کے یہ سوال نہیں بن سکتا کہ کیا اچھا وہ یہ کر سکتا ہے. نہیں، تم نے شروع میں ہی طے کر لیا تھا کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ایکس وائی زی، اس کو ہم ایسا رول اسائن کر رہے ہیں کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ. سو اس ڈسکشن میں کہیں جا کے ہم یو ٹرن نہیں لے سکتے کہ اچھا کین ہی ڈو دس تھنگ اور ناٹ. تو جب ہم نے کہہ دیا کہ ہی از اے کریٹر، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کین ہی کریٹ دس تھنگ. یس ہی کین ڈو، بیکاز ہم نے اس کو کریٹر کا عہدہ، اس کو کریٹر کا رینک دے دیا ہے اپنی ڈسکشن میں. سو یہاں ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے، یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، بیکاز ہی از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم. ٹائم بعد میں آیا ہے اور اس کی مخلوق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اسپیس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا اس سے. نیکسٹ بات جو ہمارا اصل میں ٹاپک ہے ماڈیول کا، جس کی طرف مجھے آپ کو لے کے آنا ہے ان فیکٹس کے تھرو، وہ یہ ہے کہ فرض کر لیجیے جب ٹائم بن گیا، اور ٹائم جو ہے وہ مخلوق ہے، اسپیس بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو ہمارے لیے اس ٹائم کے 3 فیزز نظر آتے ہیں. ٹائم کے 3 فیزز کون کون سے ہیں؟ آپ سب کو ہی پتہ ہے.
اگر یہ فیز مجھ سے پیچھے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا پاسٹ ہے. آئی ہوپ یو کین سی واٹ آئی ہیو ریٹن اوور ہیئر. آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں پہ؟ یس میمونہ جزاک اللہ بیٹے. یہ میرا پریزنٹ ہے اور یہ میرا فیوچر ہے. یعنی ایک زندگی کا یہ حصہ ہے، ایک زندگی کا یہ حصہ ہے. رائٹ؟ اب مجھے بتائیے، کین آئی سی مائی پاسٹ اور ناٹ؟ کیا میں اپنا پاسٹ دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ میرا پاسٹ مجھ پہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں کھلا ہوا؟ یس. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین سی مائی پاسٹ اور ناٹ؟ یس. اوکے، آگے آ جائیے. دس از مائی پریزنٹ ایرا. یہ میری زندگی کا حال ہے جس وقت میں اب کھڑا ہوں. کین آئی سی مائی حال، مائی پریزنٹ؟ یس. کین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سی مائی پریزنٹ؟ یس. نیکسٹ تھنگ، کین آئی سی مائی فیوچر؟ کین آئی سی مائی فیوچر؟ نو. کین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سی مائی فیوچر؟ یس. یس. تم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ یہ میں نے ایک بلیک مارکر سے وہ لگا دی ہے. یہ ایک چیز ہے، ایک ہرڈل ہے، ایک پردہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ لگا دیا. بیکاز ہی از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم. وہ اس فریم سے ہی باہر ہے. یہ میں نے اس فریم کو ہی بڑا کیا، اس میں ٹائم اور اسپیس سمجھو. یہ میں اس فریم کی بات کر رہا ہوں. چونکہ اللہ تعالیٰ اس فریم سے باہر ہیں، لہٰذا وہ اس فریم میں موجود ہر چیز کو دیکھ پا رہے ہیں. میں اس فریم کا حصہ ہوں، تو میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، یہاں بھی دیکھ رہا ہوں. یہ میری رینج میں نہیں ہے، اس کو دیکھ نہیں پا رہا. یہ ذات دیکھ پا رہی ہے. رائٹ؟ یہاں تک سمجھ آ گئی بات. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑی دیر کے لیے ایسا کر دیں کہ یہ جو ہرڈل ہے اس کو ایسے اٹھا دیں، تو پھر تم اپنے فیوچر کو دیکھ سکو گے کہ نہیں؟ یس. اچھا، سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیں گے آپ؟ آنسر فریلی. مجھے ویسے اس کا آنسر پتا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہو گے؟ ہاں، یہ ایک جواب آ گیا، لیکن پرائیویٹ میں آیا مجھے. اچھا، یہ کانسیکوینسز تو بعد میں لکھو نا آپ سب لوگ کہ کیا ہوگا. میں یہ پوچھ رہا ہوں دیکھنا کیا چاہو گے. ایک مجھے پرائیویٹ میں آنسر آیا کہ صاحب میں دیکھنا چاہوں گا کہ میری شادی کس سے ہوگی. یس. دیکھو یہ آنسر آ ہی جا رہے ہیں، پرائیویٹ میں آ رہے ہیں لیکن. یس. او، صحیح صحیح. آپ سب لوگ بہت سچے ہیں، آپ نے صحیح چیز دیکھی ہے. ایک آیا جی اپنی اسٹڈی کے بعد اپنے پیرنٹس کے فیس کی ایکسپریشن. یار یہ تم نے کوئی بہت زیادہ دور نہیں گئے تم. اچھا، ایک آنسر آیا کہ آئی وانٹ سی دا نمبر آف مائی کڈس. اوکے، بہت اچھی بات ہے. آئی وانٹ سی مائی جاب رینکنگ. اوکے ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. ورلڈ وار 3، استغفر اللہ، یہ پب جی کھیلتا ہے بندہ جس نے آنسر دیا ہے ورلڈ وار 3. شادی ہو جائے گی تو بھی وار ہی ہوگی بیٹا. اچھا چلو. اس کے بعد وہ بڑا اچھا ڈاکٹر یونس بٹ نے لکھا ہوا نا کہ وہ شادی ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں دو ساتھ رہنے والے یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو رہنے نہیں دینا. سو اب مجھے کانسیکوینسز بتاؤ کہ جب اگر یہ میں تھوڑی دیر کے لیے یہ فیور کروں کہ جناب اس کو میں ریموو کر دوں اور کہوں کہ جی آپ کے لیے ایک فیور ہے اس کو ریموو کر دیں اور آپ دیکھیں اپنے فیوچر کو، what would be the consequences then؟ کیا اس کے آؤٹ کم کیا ہوگا بیٹا؟ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ٹیل می دا آؤٹ کم. نظم خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بلال نے بھی پہلے آنسر دیا تھا. کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا کریٹر سے. ویری گڈ آنسر. کریٹر کی کیا ضرورت ہے پھر، خود ہی بھاگے دوڑے پھرتو گے. محنت کرنی ہوگی، وہ نہیں کریں گے. جزاک اللہ بیٹے، بہت اچھا آنسر دیا ہے.
کوئی محنت نہیں کرے گا. سب کو نظر آ رہا ہے فیوچر میں کہ میں سی ای او فلاں فلاں کمپنی بن کے بیٹھا ہوں. کچھ ابھی سے کچھ نہیں کرے گا. اچھا فرض کریں کہ لکھا ہو کہ جناب فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ ایک ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے, کبھی اس جگہ پہ جاؤ گے چاہے وہاں تمہاری کتنی ضرورت کیوں نہ ہو؟ نو. تمہیں لکھا ہوا کہ یہ جو بندہ ہے جس کے لیے آج میں تیار ہوں اپنی نسیں کاٹنے کے لیے اور سوسائڈ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ سوسائڈ کر لیتے ہیں کہ فلاں مجھے نہیں ملا یا نہیں ملی, اور تم فیوچر میں دیکھ لیتے ہو کہ اس کے ساتھ میری ڈائیورس لکھی ہوئی ہے یا کورٹ کے معاملات لکھے ہوئے ہیں یا زندگی انتہائی تنگ ہے سسرال کو لے کے یا فیملیز کو لے کے, کبھی اس کے ساتھ آگے چلنے کا فیصلہ کرو گے؟ نیور ایور, نیور ایور. فرض کر لو تم نے ایک بزنس کرنا ہے اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارا بزنس ڈوب جائے گا, کبھی وہ بزنس سٹارٹ کرو گے؟ نو. فرض کر لو, فرض کر لو کہ تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تم نے اپنے پارٹنرز کے ساتھ جو بزنس سٹارٹ کرنا ہے اس میں تمہارا پارٹنر تو ڈوب جائے گا لیکن تم بلینئر بن جاؤ گے, تو کیا تم وہ بزنس سٹارٹ کرو گے؟ یس, یس یو ول اسٹارٹ, یو ول اسٹارٹ. تم سیلفش بنو گے, اس کا نقصان ہو رہا ہے میرا تو نہیں ہوگا. یس, بڑا اچھا جواب ہے, بسم اللہ کریں گے کہ اس کا ہی نقصان ہو رہا ہے نا, میرا تو نہیں ہو رہا. تو ان شارٹ آئی کین سے لائف وڈ بی اے پیراڈاکس. زندگی نہیں چل سکتی, ایک ہی جگہ پہ دو لوگ نہیں پہنچیں گے. ایک بندہ کہے گا یہاں پہنچنے میں میرا نقصان ہے, وہ کبھی نہیں آئے گا. جس کا فائدہ ہے وہ پہنچ کے انتظار کرتا رہے گا. کوئی ڈیل نہیں ہو سکے گی, ٹریولنگ محدود ہو جائے گی. جس کو پتا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ میری موت لکھی ہوئی ہے وہ اس جگہ سے ٹکٹ پکڑ کے دوسری جگہ پہ نکل جائے گا. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے آپ کے فائدے کے لیے یہ اسکرین لگائی ہے. اب پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں, کتنے مہربان ہیں. اگر وہ یہ اسکرین نہ لگاتے تو میں اور آپ اس دنیا میں زندہ ہی نہیں پایا. جی, لا اینڈ آرڈر خراب ہو جاتا ہے. ایک بندے کو پتہ چل جاتا کہ میں نے جو جرم کرنا ہے میں اس میں کامیاب رہوں گا, وہ بڑے مزے سے جا کے کرتا. اس لیے اللہ کی رحمت ہے فیوچر کا نہ ہونا. لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی اس اسکرین کے محتاج ہیں؟ کیا ان کو بھی فیوچر نظر نہیں آتا؟ اچھا یہ تو دوسرا کوسچن ہے. میرا پہلا کوسچن یہ ہے کہ یہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر صرف میرے لیے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ہے؟ اللہ کے لیے نہیں ہے, بیکاز ہی از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم. سو اس کے لیے اگر یہ ڈرون ویو میں کہوں نا, یہ ڈرون ویو ہو رہا ہے یہاں سے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں نظر آ رہی ہیں. اس لیے دیر از نو پاسٹ فار اللہ, نو پریزنٹ فار اللہ, نو فیوچر فار اللہ. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کامل ہے. نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کامل ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی وقت میں ہمارے پاس کو بھی جانتے ہیں, ایک ہی وقت میں ہمارے پریزنٹ کو بھی جانتے ہیں, ایک ہی وقت میں ہمارے فیوچر کو بھی جانتے ہیں. دس از کالڈ دا علم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میرا اور آپ کا علم محدود ہے اپنے پاسٹ تک اور اپنے فیوچر تک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم میرے پاسٹ اور میرے فیوچر تک محدود نہیں ہے, لیکن وہ اس فیوچر تک بھی اس کی ایکسیس ہے. رائٹ. اچھا اب فرض کر لیجئے کہ مجھے یہ کہا جائے کہ اپنے فیوچر کو فور سی کرو, یا چلیں آپ کو کہا جائے کہ آپ میرے فیوچر کو فور سی کریں, آپ اپنے کسی فرینڈ کے فیوچر کو فور سی کریں, تو ان تینوں چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جس کی بیسس پہ آپ اس کے فیوچر کو فور سی کر سکتے ہو, جج کر سکتے ہو, پریڈکٹ کر سکتے ہو؟ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اس فریم کے اندر؟ یس, دا پاسٹ اینڈ دا پریزنٹ. کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کے پریزنٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے فیوچر کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. فرض کر لو آپ ایک انسان ہو, ایک آپ عام انسان, اور آپ کو اپنے ہی طرح کے ایک عام انسان کا پریزنٹ پتہ ہے. یار پڑھنے میں بڑا اچھا ہے, ذمہ دار ہے, پڑھنے کے وقت پڑھتا ہے, فن کے وقت فن ہے, بات کو ذمہ داری سے لے کے آگے چل رہا ہے, فیوچر کا ایک ایم سیٹ کیا ہوا ہے اور اس ایم کے راستے میں جو جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو سکسیزفلی کر رہا ہے. تو کین یو پریڈکٹ دیٹ ہی وڈ بی اے سکسیزفل پرسن ان فیوچر؟ میں اس طرف آ رہا ہوں, ابھی میرے ساتھ ساتھ چلیے, آگے کی باتیں ابھی نہیں سوچنی, میں آپ کو وہاں پہ لے کے آ رہا ہوں جو آپ سوچ رہے ہو. یس, پریڈکٹ کر سکتے ہو
ایک آنسر آیا میمونہ بیٹے کا, یس کر سکتے ہو. اچھا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے کلاس میں کبھی کوئی اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کرائی, اس نے کبھی کوئی ایگزام کوئی کوئز دینے کی کوشش نہیں کی, وہ کبھی کلاس میں ہی نہیں آیا, اور 13 فیب کو اس کا فائنل ایگزام ہے, اور ٹیچر کے سامنے اس کا پورٹل کھلا ہوا ہے. کین ٹیچر پریڈکٹ دیٹ ہی وڈ گیٹ این ایف گریڈ؟ یس. یس. اگلا سوال, اسٹوڈنٹ ہے, ہیلتھ سائنسز کا ہے یا اکاؤنٹنگ کا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یار 4 بجے اس کی کلاسز آف ہو جاتی ہیں, آپ یونیورسٹی کی چھت پہ بیٹھے ہوئے اور اس کو گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو, اور بہت لمبا راستہ ہے جو چل کے اس نے گیٹ کی طرف جانا ہے, ٹائم بھی 4 بجے میں, کلاسز بھی آف ہو گئی ہوئی ہیں, وہ جا بھی گیٹ کی طرف رہا ہے. کیا تم پریڈکٹ کر سکتے ہو کہ یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اور الٹیمیٹلی 5-6 بجے اس نے اپنے گھر پہنچ جانا ہے؟ ایک گیس کر سکتے ہو؟ یس, بالکل کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. بات ختم کرتا ہوں, مثالیں بہت زیادہ ہیں. جتنے بھی تمہارے گیسز ہیں کہ اچھا اب یہ سب کچھ کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ڈاکٹر گیس کر لیتا ہے, رپورٹس دیکھتا ہے, اور رپورٹس دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے یار 6 مہینے گئے نا دیکھو, ٹھیک ہے, سائن اینڈ سمٹمس کو دیکھتا ہے اور ایک خاص ٹائم کے بعد کی بات بتا دیتا ہے. مجھے بتاؤ یہ جو ایک انسان دوسرے انسان کے پریزنٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو گیس کر رہا ہے, کیا یہ 100% رائٹ گیس ہو سکتا ہے؟ نو. ہو سکتا ہے وہ جو اسٹوڈنٹ گیٹ کی طرف جا رہا ہے وہ ایٹ دا 11th آر گیٹ سے یو ٹرن لے, اس کو یاد آیا یار میری واچ وہاں پہ رہ گئی ہے. ہو سکتا ہے جو پیشنٹ موت کے منہ میں پہنچا ہوا ہے 6 مہینے کا, اس کو ڈاکٹر نے ٹائم دیا, 6 مہینے کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ بچ جائے. ہو سکتا ہے جو اسٹوڈنٹ بہت زبردست ٹاپ پہ جا رہا ہے, بالکل آخری سیمسٹر میں کچھ ایسا ہو جائے خدا نہ خواستہ اس کی ہیلتھ کے ساتھ جو تمہیں نہیں پتا. اس کا مطلب ہے میرے آپ کے گیسز ہی ہیں. نیکسٹ سوال, کیا اللہ سبحانہ و تعالی جن کے سامنے یہ تینوں چیزیں کھلی, کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کے فیوچر کے بارے میں کچھ بتائیں تو وہ گیس ہوگا یا ایبسولوٹ ہوگا؟ ایبسولوٹ. 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 جی ہیں آپ سب لوگ, ایبسولوٹ. بیکاز گیس تو میں نے بھی کیا, لیکن میرا گیس غلط ہو سکتا تھا کیونکہ میں فیوچر کو دیکھ نہیں رہا تھا, میں اس کے پریزنٹ کو دیکھتے ہوئے ایک اندازہ لگا رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کا فیوچر کھلا ہوا ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گیس, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ جو بتائیں گے نا پیش گوئی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں. اس نے کیا کرنا ہے. مائی نیکسٹ کوشچن, فرض کر لیجیے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں اپنے پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ 6 مہینے کا آپ کے پاس ٹائم ہے, اور واقعی وہ 6 مہینے بعد اڑ جاتا ہے. میں نے اس کی رپورٹس دیکھی, میں نے اس کے ریڈ بلڈ سیلز دیکھے, سی بی سی کو دیکھا, مونوسائٹس دیکھے, لمفوسائٹس دیکھے, ٹھیک ہے, اس کی ای ایس آر ویلیو دیکھی, میں نے کہا یار یہ تو بہت ڈاؤن ہے, تو آپ کے پاس 6 ہے. پھر میں نے دیکھا اس کو پین سائٹوپینیا بھی ہے, اس کی جو اسپلین ہے وہ سارے کے سارے سیلز کھا رہی ہے, اتنے ریٹس کے ساتھ کھا رہی ہے, تو بس اتنا ٹائم ہے اس کے بعد, اور فرض کر لیں وہ 6 ماہ بعد مر جاتا ہے. کیا اس کے ورثاء آ کے کلیم کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کورٹ میں لے کے جانا ہے کیونکہ آپ نے مار دیے؟ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ وہ ٹیچر جس نے اسٹوڈنٹس کی حرکات دیکھتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ ایف گریڈ لگے گا, کیا تم ٹیچر کو بلیم کرو گے کہ یہ ٹیچر نے ایف گریڈ لگایا ہے؟ جو کہ تم لوگ کرتے بھی ہو, جا کے ای میلز کرتے اوپر جاتے ہو کہ جی وہ فلاں سر جو ہے نا انہوں نے ہمیں فیل کر دیا. لیکن وہاں بھی آگے استاد ہی بیٹھے ہوتے ہیں بیٹا, ان کو پتا ہوتا ہے کہ استاد استاد ہے. اور تو پھر یہاں تم سب کہہ رہے ہو کہ نہیں, اس نے دیکھ لیا تھا کہ یار تمہارا پریزنٹ بتا رہا ہے کہ تم فیل ہوگے, تمہاری بلڈ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ تم مرو گے, تمہارا ایک طرف منہ کل کے چلنا ہوا بتا رہا ہے کہ تم گھر پہنچو گے. وہاں پہ تو تم کہتے ہو کہ یار بھائی اس کا پریزنٹ بتا رہا تھا. لیکن جب ایک شخص اپنے حال میں گناہ کر رہا ہے, جب وہ اپنے حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, وہ اپنے حال میں کفر کر رہا ہے, ایمان لے کر نہیں آ رہا, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ رب العزت نے, دیکھو اگین میں کہتا ہوں اللہ رب العزت کے سامنے یہ چیز کھلی ہوئی ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا کہ یہ اعمال کرو گے تو فیوچر میں دیر وڈ بی اے ہیل فار یو. تو یہ کہہ دینا کہ اللہ رب العزت نے چونکہ بتا دیا ہے پہلے سے لہٰذا اللہ ہی نے جہنم میں ڈالا, یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے.
غلط ہے. جب ایک عام انسان کسی کا حال دیکھتے ہوئے پریڈکٹ کر سکتا ہے تو کیا خالق کائنات جو ایکسیس جو گیس نہیں کر رہا, جس کے سامنے فیوچر کھلا ہوا ہے اور وہ اپنے کامل علم کی وجہ سے جانتا ہے کہ اس نے اب اس کا حال ایسا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہونا ہے, جس کی وجہ سے وہ بتا دے. اب نیکسٹ پوائنٹ جو میں نے کہا تھا یاد رکھنا, جس کی وجہ سے میں نے یہ بات آپ سے کرنی ہے, وہ یہ یہاں تک ایک ویسے تم لوگ یہیں پہ کنونس ہو گئے ہو کہ نہیں بتا دینا اور بات ہے, ٹیچر کا یہ بتا دینا کہ آپ فیل ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیچر نے فیل کیا, فیل تم خود ہوئے ہو. ڈاکٹر کا یہ بتا دینا کہ آپ کی رپورٹس کہتی ہیں کہ تم مرو گے, وہ ڈاکٹر نے نہیں مارا, وہ خود جو ہے وہ اس کی رپورٹس اور بیماری اس کو وہاں تک لے کے آئی ہے. اب جو بات میں نے شروع میں کہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ سائملٹینیسلی جو اللہ کی صفات ہیں, دیکھو میں نے ایک صفت تمہیں بتائی علم, اب اس بات کو ریکال کرو جو میں نے شروع میں کہی تھی, اور میں تمہیں نیکسٹ پوائنٹ بتاتا ہوں. ایک ہے بیٹے اللہ تعالیٰ کا نالج, اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی پاور. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا علم. اب وہ میرا پہلا پوائنٹ لے اپنے ذہن میں رکھو, میں نے کہا تھا اللہ جس وقت رحمان ہوتے ہیں کیا وہ اس وقت قہار نہیں ہوتے, اور جس وقت اللہ تعالیٰ قہار ہوتے ہیں کیا وہ اس وقت رحمان نہیں ہوتے. آپ نے کہا نہیں ہوتے ہیں, سائملٹینیسلی ہوتے ہیں. البتہ اس کا اس کے جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ایبزارب کر رہے ہیں, رائٹ. کیا جس وقت اللہ تعالیٰ علیم ہوتے ہیں وہ قدیر نہیں ہوتے, قدیر قدرت والا, علیم علم والا. دیکھو اللہ کی دو صفات ہیں, ایک ہے صفت علم, ایک ہے صفت قدرت. کیا جس وقت اللہ کو یہ علم ہے, علم آپ نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ اللہ کا علم پاسٹ پہ بھی ہے, پریزنٹ پہ بھی ہے, فیوچر پہ بھی. اللہ کا علم کامل ہے, ہماری طرح ڈیپینڈ نہیں کرتا, ہماری طرح گیسز پہ نہیں چلتا. اللہ کا علم کامل ہے, مکمل ہے. اس کو پہلے کا بھی علم ہے, اس کو بعد کا بھی علم ہے, اس کو حال کا علم ہے, اس کو اوپر کا علم ہے, نیچے کا علم ہے, پیچھے کا علم, آگے. اس کا علم کامل ہے ہر لحاظ سے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت علم اللہ میں ہوتی ہے, کیا اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اللہ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے, ہوتی ہے. اب میں آ رہا ہوں اس کی طرف, پری ڈیسٹینیشن کی طرف. اس اس بنیاد پر جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت بھی ہوتی ہے, اگر ان دونوں صفات کو, جیسے میں نے آپ کو علم کی صفات میں انسان اور اللہ تعالیٰ دونوں کا موازنہ کر کے دکھایا کہ اللہ کا علم کامل ہے, انسان کا علم چلو پاسٹ اور فیوچر پریزنٹ تک تو ہے, اور فیوچر کے گیسز ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے گیسز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ایبسولوٹ علم ہے. اسی طرح کیا انسان کے پاس پاور ہوتی ہے کچھ کرنے کی, قدرت ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے انسان کچھ کر سکتا ہے, ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے, سوچ سکتا ہے, اپنے کام کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو کچھ کرنے کی قدرت دی ہے کہ نہیں؟ یس. جس طرح آپ نے علم میں سمجھا کہ انسان کا علم محدود ہے, اللہ کا ایبسولوٹ ہے, کیا انسان کی قدرت ایبسولوٹ ہے یا محدود ہے؟ آف ہیومن محدود ہے, یس, آف ہیومن. سو اب ہم ان دونوں چیزوں کو, علم کو یعنی نالج کو اور پاور کو کا ایک کمبینیشن بنا کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں امنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہیومن بینگس. فرض کر لیجئے پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ ہیومن بینگس کو ہی اللہ تعالیٰ, ایچ اسٹینڈس فار ہیومن, اللہ تعالیٰ ایبسلوٹ علم بھی دے دیں اور ہیومن بینگس کو بھی ایبسلوٹ پاور بھی دے دیں.
جو کرنا ہے سارے کا سارا وہ انسان کی اس کے اوپر قدرت ہے. اور انسان ایک ہی وقت میں فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ سب پہ اس کا علم بھی ہے. یہ کمبینیشن ہے. یعنی ہیومن کے پاس نالج بھی ہو پورا اور ہیومنس کے پاس قدرت بھی ہو پوری. کیا یہ جو کمبینیشن ہے یہ ٹھیک ہے، غلط ہے؟ ٹھیک ہے تب بھی دلیل دیں، غلط ہے تب بھی دلیل دیں. ابھی تک کی ڈسکشن کی بنیاد پر کیا غلطی ہے بیٹے اس میں؟ ڈیزاسٹر ہو جائے گا. ڈیزاسٹر بتا دو کیا ہوگا. ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائڈ. پہلے جو دو جواب آئے ہیں نا وہ دونوں ہی بتا دیں مجھے، کیونکہ جب ایسا ہوگا تو شاباش آگے چلیں. نظام خراب ہو جائے گا. دیکھو انسان کو تم نے اگر قدرت دے دی سب کچھ کرنے کی، سب کچھ، تو وہ تو اپنا ہی فائدہ کرے گا، باقی ہیومنس کی تباہی. اور اگر تم نے اس کو علم دے دیا پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ کا، تو وہ فیوچر دیکھتے ہوئے وہی کرے گا جو اس کو سوٹ کرتا ہے. وہ ایکس وائی زی کا کوئی خیال نہیں کرے گا. اور دوسری بات میں نے وہ مثالیں بھی ذہن میں لے آؤ کہ وہ کہیں موو نہیں کر سکے گا، وہ کوئی کاروبار شروع نہیں کر سکے گا، وہ کسی پروفیشن کو جوائن نہیں کر سکے گا، وہ شادی بیاہ نہیں کر سکے گا، وہ رشتے نہیں بنا سکے گا، کیونکہ فیوچر کھل جائے گا نا. لہٰذا اگر اس کا علم پورا کر دیا جائے تب بھی پرابلم ہے، اس کی قدرت پوری کر دی جائے تب بھی دنیا میں بس. وہ آپ نے کچھ وہ دیکھے نا، کچھ وہ کریکٹرز بناتے ہیں جن کو تھوڑی سی سپر نیچرل پاورز مل جاتی ہیں. کون کون سے ایسے کریکٹر ہوتے ہیں؟ جیسے ایک سپر مین مجھے یاد ہے، اور کون سے ریسنٹلی بنائے ہیں انہوں نے؟ یہ بھی اچھا جواب ہے. کریٹر سے لنک ختم ہو جائے گا. اچھا اور کون سے کریکٹرز ہیں ذرا یہ چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں. اسپائڈر مین ہے، یس. اور ڈوریمون ٹھیک ہے، تھور، آئرن مین، لیوسی. اچھا اور یہ دیکھو بیٹ مین. بیٹ مین میرے جو کوآرڈینیٹر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں بیٹ مین بھی ہے، جوکر، شکتی مین. اچھا یہ دوسری جگہ چلے گئے. یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ اور ان سب کو ہیروز دکھایا جاتا ہے. لیکن یہ جو اس میں جوکر ہے یا کچھ وہ یہ جو اسپائڈر مین ہے، اسپائڈر مین کے سامنے ظاہر ہے کہ وہ بھی ہوگا، وہ جو بلیک سا آتا ہے نا اڑتا ہوا وہ بھی ہوگا. وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا کریکٹر ایول ضرور ڈالتے ہیں جس کے پاس کچھ ایسی پاورز آ جاتی ہیں جس کی بنیاد پہ دنیا. دیکھو وہ پاورز وہ بھی محدود ہوتی ہیں. ایٹ دا اینڈ ہیرو ان پاورز کو وہ کر کے وہ ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر مجھے بتائیں وہ پاورز کسی کی مطلب وہ پاورز اس نوعیت کی ہوں کہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہی نہ آ سکیں، تو دنیا کا کیا بنے گا؟ یس ڈریگن بالز اڑاتا ہو، کیا یہ دنیا قائم رہے گی؟ یہاں تو وہ ایک ہی شخص ہوگا جس کے پاس یہ ساری پاورز ہیں. یا وہ جو ٹرانسفارمرز یا اس کا کانسیپٹ ہے کہ سبھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. ڈائنوسورس کے ساتھ کیا ہوا تھا جو تھیوری ہے، سب میں ہی اتنی پاور تھی کہ ایک دوسرے کو مار مور دیا لڑ لڑ کے. تو جب ہیومنس کو دے دی جائے گی نا تو یہ دنیا ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. سب ایک دوسرے کو ہی مار دیں گے اپنی پاورز کے ٹکراؤ کی وجہ سے، یا جس کی پاور زیادہ ہوگی اور لمٹ لیس ہوگی وہ دوسری جگہ پہ جا کے اڑائے گا. یہ سینیریو تو آپ نے کر دیا فیل. اچھا جی دوسرے پہ آ جائیں. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ جو نالج ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دیں کمپلیٹلی، اور پاور بھی اللہ تعالیٰ کو دے دیں ساری کی ساری. اور یہ یاد رکھیے جب ہم نے یہ کمبینیشن ڈسکس کیا ہے تو یہاں ہیومنس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں. یعنی جہاں اللہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نہیں آپ کو نہیں دے رہے، ہم دونوں چیزیں خود لے رہے ہیں. اب یہاں پہ جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ علم بھی آپ کو دے رہے ہیں، قدرت بھی آپ کو دے رہے ہیں، یہاں آپ موجود ہیں، آپ کھڑے ہیں، انسان کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے. اس کو اپنے آپ کو غائب نہیں سمجھنا. مجھے بتاؤ یہ کمبینیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دلیل بھی دینی ہے. اچھا جو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو پروف بھی کریں کہ علم اللہ کا اور پاور بھی اللہ کی ہو. غلط ہے بلال مظہر. یہ ایک صحیح جواب آیا. غلطی بتا دیں اور مارکس لے لیں وائوا میں. اچھا یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کمبینیشن ہے جس میں یہ پاور بھی اللہ کے پاس ہو اور یہ قدرت بھی اللہ کے پاس ہو، ایسے کر لیں. ہم نہیں دے رہے.
ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے جس میں پاور سیمز ٹو بی ان دا ہینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علم سیمز ٹو بی ان دا ہینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو کیا اس میں پرابلم کیا ہوگی اس کمبینیشن کے اندر؟ آنسر ایک ٹھیک آ گیا ہے کہ یہ کمبینیشن میں گڑبڑ ہے، لیکن وہ گڑبڑ ابھی پتہ نہیں چل رہی. چلیں وہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھو جب علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہوگا، پاسٹ فیوچر پریزنٹ سب کا سب، اور اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی اس والے کریکٹر کا بھی استعمال فرمائیں گے نا، قدرت کا، تو ہیومن اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ پاور کس کی چل رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اس سے یہ اعتراض لگے گا خدا نہ خواستہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از اے ظالم، از اے جابر، یعنی زبردستی کرنے والے ہیں. اپنے پاس علم رکھا، اور پھر جو اپنے علم میں تھا اسی کے مطابق زبردستی ہیومنز پہ اپنی پاور بھی لگائی ہے. لہٰذا ہیومنز اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکے. تو پھر یہ الزام لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے لوگوں کو جنت دے دی، اپنی مرضی کے لوگوں کو جہنم دے دی ہے، جن کو چاہا اس کو عطا کر دیا، جس کو چاہا اس کو محروم کیا ہے، کیونکہ قدرت بھی اپنی استعمال کی ہے نا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہوگا کہ ہم کیا کرتے، قدرت ہی اللہ کی تھی. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، گڈ. اب مجھے بیٹا تیسرا کمبینیشن خود بتا دو، اگر تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا، جو صحیح والا کمبینیشن ہے وہ مجھے تم بتا دو. جن جن کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ تیسرا ٹیبل خود فل کروا دیں گے. کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کامل اینڈ ایبسولوٹ knowledge belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, but what to do should be in the hands of human beings. نہیں ہمارے پاس علم اور نہیں ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو آپ نے دیا نا زعیم فیصل، ہمارے پاس علم ہو تو ہم فیوچر دیکھ لیں گے اور ہم وہی رک جائیں گے، کچھ نہیں کریں گے. اور قدرت اللہ کے پاس ہوگی تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. وہ ایسا ہی ہے کسی کے ہاتھ پیر باندھ دینا، ایسا نہیں ہوگا. لہٰذا جو پرفیکٹ کمبینیشن ہے وہ یہ ہے کہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس رکھیں، فیوچر کا تمہیں نہ دیں، تاکہ تم پاسٹ اور پریزنٹ میں رہو اور آگے موو کرو، جبکہ کچھ کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں. دس کمبینیشن از کالڈ فری ول. اس کو فری ول کہتے ہیں، اسی کو فری ول کہتے ہیں. کہتے ہیں نا انسان کو فری ول دی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ فیوچر کا نہیں بتایا گیا، یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے تم نے کام کرنا ہے، تم نے موو کرنا ہے، تمہیں ہم پاور دیں گے کرنے کی. دس کمبینیشن از کالڈ فری ول. اب اس کی بنیاد پر کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو تھیوریٹیکلی بتاتا ہوں، اور پھر جہاں موقع ملتا ہے تو اس کو آپ کو ڈرا بھی کر کے بتاتا ہوں. دیکھو جہاں مجھے بات سمجھ آئی تھی نا تقدیر کی، وہ بات میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہ ایک ایسے کہتے ہیں، وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا جی مجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ تقدیر کا مسئلہ سمجھنا فرض نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے. جیسے ہم مسلمان ایمان بھی رکھتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ تقدیر جیسی بھی اچھی ہے بری اللہ کی طرف سے ہے، اور میں جو ہے میرا اس پر یہ ایمان ہے، یہ مسلمان سے ریکوائرڈ. لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں عقلی طور پہ بھی اب سمجھ میں آ گیا. جب میں یہ کہہ دیتا ہوں نا کہ نالج بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ بٹ پاور بلانگس ٹو می ٹو سم ایکسٹینٹ. دیکھو مجھے ہر چیز کی پاور نہیں دی گئی، میں نے کہاں پیدا ہونا تھا مجھے اس کی پاور نہیں دی گئی، میں کب مروں گا مجھے اس کی پاور نہیں دی گئی. زندگی میں بہت ساری چیزوں کی پاورز مجھے نہیں دی گئی، اور کم چیزوں کی پاور دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سوال کم چیزوں کے بارے میں ہوگا. انسان زیادہ تر چیزوں میں با اختیار ہے یا بے اختیار ہے؟ زیادہ تر چیزوں میں اپنی زندگی میں. یا میں اللہ کی رحمت کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھتا چاہتا، انسان زیادہ تر چیزوں میں بے اختیار ہے بیٹا. لہذا انسان سے زیادہ تر باتوں کا سوال نہیں ہوگا، یہ میرے رب کی مہربانی ہے.
انسان کم چیزوں میں با اختیار ہے، انسان کو چند چیزوں میں قدرت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا انسان سے سوال بھی کم چیزوں کے بارے میں ہوگا. یہ رب کی بہت مہربانی. اگر اللہ ہر چیز میں اختیار دے دیتے نا تو سوال اور جواب کا دائرہ بڑھ جاتا، زیادہ حساب دینا پڑتا. اب اللہ نے بہت کم اختیار دیا ہے. اللہ نے کہا تمہیں اس جہاز میں بٹھا دوں گا، یہ میری مرضی ہے، لیکن جہاز میں بیٹھ کے تم نے سیل بیلٹ لگائی ہے کہ نہیں لگائی یہ چیک کروں گا. اس گھر میں پیدا کر دوں گا، میری مرضی ہے، لیکن جہاں تم پیدا ہوئے وہاں تم نے پیدا ہو کے تم نے کیا اپنے ماں باپ کے سامنے کیا جو میں نے کہا تھا ان کے بارے میں. جہاں جہاں قرآن رب کی فرما برداری اور رب کے توحید اور شرک کا بیان کرتا ہے، اگلا پوائنٹ پیرنٹس کا ہوتا ہے. اتنی امپورٹنس ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ایک تو پہلے لاجیکلی تم نے خود مانا ہے کہ نہیں، یہ تو انسان بھی اسیس کر لیتا ہے دوسرے کا پریزنٹ دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا کرنے والا ہے، یہ فیل ہونے والا ہے، یہ مرنے والا ہے. تو کیا اللہ رب العزت ایبسلوٹ علم رکھتے ہوئے بتا نہیں سکتے تھے؟ اور یہ بات آپ نے بھی مانی ہے کہ صرف بتانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص نے ہی مار دیا یا اس نے ہی فیل کر دیا یا اس نے ہی ناکام کروا دیا. اس نے بتایا ہے کہ یہ ہونے والا ہے تمہارے حال کو دیکھتے ہوئے. تو اللہ رب العزت جب بتاتے ہیں نا کہ فلاں بندہ جنت میں فلاں جہنم میں ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ نے کیا ہے، وہ کیا خود ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے ایبسلوٹ علم کی وجہ سے بتا سکتے ہیں. سو یہاں میں تمہیں ایک سینٹینس بتانے لگا ہوں، جو بندہ یہ سینٹینس یاد رکھے گا اپنی زندگی میں وہ کبھی تقدیر کے معاملے میں کنفیوز نہیں ہوگا. اور وہ سینٹینس یہ ہے کہ تقدیر دراصل اللہ تعالیٰ کے نالج کا نام ہے، علم الہی، دا نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کو تم کوئی لکھی ہوئی چیز مت سمجھو. وہ جو چیزیں اللہ کے علم میں تھیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، وہ اللہ نے اپنی قدرت سے لکھوا دی. لیکن اصل میں تقدیر کہتے ہیں اللہ کے علم کو، not something that is written. Why? Because اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں لکھ دی ہیں اور یہ طے کر دی ہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہی ہوگا، تو کیا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لکھے کے محتاج نہیں ہو جائیں گے اس طرح کہ میں نے یہ چیز لکھوا دی ہے ایکس وائی زی کے بارے میں کہ یہ کرے گا یہ کرے گا، چونکہ اب میں لکھوا بیٹھا ہوں لہٰذا ایسا ہی ہونا ہے. تو کیا اس سے یہ بات نہیں ہوگی کہ جو اللہ لکھوا دیتے ہیں پھر اللہ بھی اس کے محتاج ہو جاتے ہیں؟ کیا اللہ اپنے لکھے ہوئے کے محتاج ہو سکتے ہیں؟ نیور. لہٰذا یہ لکھا ہوا میری آپ کی سمجھ کے لیے ہے، فرشتوں کو انتظام دینے کے لیے ہے. یہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہوتے. ہر چیز کہاں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کہاں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں. علم میں. سو تقدیر از دا نیم آف علم الہی. علم الہی ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ تقدیر از دا نیم آف اسکرپٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیٹ از دا نیم آف علم الہی. جو آخری بات کرتا ہوں، جہاں سے آگے ہم بات چلائیں گے اور پھر کچھ سوالوں کا جواب جو ہے وہ دیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب مجھے آنسر دو کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہوتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی تو ہوتے ہیں. تو وہ جو کمبینیشن ہم نے ڈسکس کیا اس کی لائٹ میں مجھے بتاؤ کہ جو فری ول ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ایک انسان پر آ رہی ہوتی ہے اور کون سی صفت ایک انسان پر نہیں آ رہی ہوتی. جس کو یہ آنسر آ جاتا ہے نا اس کو آج کی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ قدیر بھی ہیں اور اللہ علیم بھی ہیں، لیکن فری ول کے کانسیپٹ میں اللہ کی کون سی صفت ایک انسان پر اپلائی ہو رہی ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہو رہی ہوتی. نہیں، دیٹ از ناٹ دا رائٹ آنسر. یس یس یس، دس از دا رائٹ آنسر. کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت علم کو اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن صفت قدرت کو اس شخص پہ اپلائی نہیں کیا ہوا، اور اس کی صفت قدرت کو اجازت دی ہے کہ علم تو میرا ہی ہے اور میں اپنے علم سے جانتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اپنی قدرت تم پہ اپلائی نہیں کر رہا. اگر میں اپنی قدرت بھی تم پہ اپلائی کر دوں گا تو تم کل کو مجھے یہ کہو گے کہ اللہ جی آپ نے مجھے ٹریک پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا دوڑو، اور خود ہی میری ٹانگیں باندھ دی تھیں.
تو یہ تو اللہ جی آپ نے ظلم کیا تھا، تو کیا اللہ ظالم ہے؟ نو. کیا خدا نخواستہ اللہ 24ویں سپارے کے آخر میں کہتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، کہ آپ کا رب اپنے بندوں کے اوپر ظالم تو نہیں ہے. اور بعض جگہ پہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہی ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، آپ کا رب تو ظلم کرنے والا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بتاتے ہیں نا کسی کو کہ یہ مؤمن ہے، یہ کافر ہے، یہ جنتی ہے، جہنمی ہے، وہ اللہ رب العزت اپنے کامل علم سے بتاتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ اس شخص پر اپنی قدرت کو اپلائی نہیں کر رہے ہوتے. جو اللہ کی صفت قدرت ہے وہ اللہ اپلائی نہیں کر رہے ہوتے، اس کو اللہ نے ہولڈ پہ رکھا ہوتا ہے. دس از دا کانسیپٹ آف فری ول. اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی جو قدرت ہے وہ اس شخص پہ سے اٹھا لی ہے اور اس کی قدرت کو اپلائی کر دیا ہے. اور لیکن اس کے بارے میں جو بتایا ہے وہ اپنے علم سے بتایا ہے، اپنے علم سے بتایا، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. سو تقدیر از دا نیم آف علم الہی، ناٹ دی قدرت الہی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسکرپٹ لکھ دیا گیا ہے اور جیسے اس میں ایک رولز اسائن کیے جاتے ہیں کہ تم شہزادہ سلیم بنو گے، تم انارکلی بن جاؤ گی، تم جو ہے وہ شہنشاہ اکبر بن جاؤ گے، لہٰذا مجھے یہی کردار ادا کرنا ہے اور مجھے یہی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. اللہ نے کوئی اسکرپٹ نہیں لکھا، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ طے کر دیا کہ عادل صاحب جو ہیں وہ یہ کام ان کو میں حکم دوں گا قرآن کے کہ نماز پڑھو، اور خود ہی لکھ دیا کہ میں نے اس کو نماز نہیں پڑھنے دینی. نہیں نہیں، دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. اللہ نے یہ کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے مکمل اختیار دیا نماز پڑھنے کا. مجھے نماز کے فرائض بتائے، امپورٹنس بتائی، نیک لوگوں کے تھرو اس کی یہ بتایا کہ پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا، نہیں پڑھوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کہ میرے اوپر سے یہ چیز اٹھا لی، مجھے باندھا نہیں کہ نہیں اس کو نہیں جانے دینا مسجد. یا اللہ نے یہ بھی نہیں کیا کہ مجھے زبردستی مسجد کی طرف دھکیل دیا، نہیں، اللہ نے میرے اوپر ڈال دیا. البتہ میں مسجد جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، میری نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، وہ میرا فیوچر تھا. وہ چونکہ اللہ اپنے علم سے پہلے ہی جانتے تھے، اس بنیاد پر اللہ کو پتا تھا کہ یہ جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن کیا خود اللہ نے قدرت اپلائی کر دی تھی کہ نہیں جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہوا. دس از کالڈ دا کانسیپٹ آف فری ول، دس از کالڈ دا کانسیپٹ آف پری ڈیسٹینیشن. اسی بنیاد پر کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات پوری زندگی ہمیں کنفیوز رکھتے ہیں. بہت ایجڈ لوگ بھی ملتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ، اور میں بھی خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے میرے استادوں کے ذریعے یہ کانسیپٹ کلیئر کیا، اور آپ لوگوں بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہنچا دی. اس پہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں مزید جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ان کو کلیئر کریں گے. اس کے اوپر اگر آپ غور کریں، سوچیں، تو کچھ سوالات مزید سامنے آئیں گے، وہ بھی آپ نیکسٹ سیکشن میں میرے سامنے رکھیے گا. اور ابھی اگر آج کی ڈسکشن کے بارے میں ان پرٹیکولر کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو بیٹا. اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کچھ تو میں آپ کو انمیوٹ کر دوں گا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو بیٹا. عبد الرحمن آپ کی ای میل میرے سامنے ہے، میں ابھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں بیٹا. وہ تو پریپریٹری ایک لیکچر تھا. اس لیے بیٹے کہ کریڈٹ گوز ٹو دی اساتذہ کرام. جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ کہ اساتذہ کرام کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اساتذہ کا ادب کرو، اساتذہ سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو سیکھ لو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے بھی لوگوں کو بات سکھائیں گے. اور ایک اور بات دیکھو، یہ جو آپ نے بات مجھے پرائیویٹلی کہی ہے، اس کا جواب ہے سورہ یوسف کی ایک آیت، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے. لہٰذا بہت لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ چیزیں جن پر کھولی ہیں. ہمارا کام تو آپ تک ان لوگوں کی ان خیالات کو پہنچا دینا ہے. جی. اور بیٹے کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں شاید ڈسکس کر کے زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے، تو آئی ایم ہیئر. اینی ون؟ جنرل کوشچن چلیں پوچھ لیں. سر اللہ اپنی قدرت سے کافروں کو مسلمان بھی تو ہاں بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اللہ چاہے تو وہ سب کو، اور اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ
میں چاہوں تو سب کو کر دوں، لیکن میں ایسا کرتا نہیں ہوں. کیوں؟ یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اسائنمنٹ کر لو پوری، 20th لاسٹ ڈیٹ ہے، تو پھر وائوا کا اسکیجول مل جائے گا. اور ساتھ ساتھ اپنی تینوں اسائنمنٹس ریوائز کرنا شروع کر دو. ایک دم بہت زیادہ پریشر پڑ جائے گا، پھر کیسے پڑھو گے؟ تو ساتھ ساتھ پڑھ لو تھوڑا سا. اسی طرح جیسے میمونہ بیٹے نے سوال پوچھا نا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتے ہیں تقدیر سے بارے میں تو آپ ان کو اکٹھا کریں نا، تو نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. میرے پاس بھی کچھ کوسچنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. جی نماز کے بارے میں بیٹے کیا پوچھنا تھا پوچھ لو. ہاں آپ ایسے بھی کر سکتے ہو، مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک وائس میسج بھیج دو اگر آپ کا کوئی انڈیویجول پرابلم ہے، تو میں انشاءاللہ اس کا آنسر کروں. سب اسائنمنٹس کا وائوا ایک ساتھ ہوگا. یس، ایک ایک دو دو باتیں تو پوچھنی ہے سب سے. جیسے سورہ حجرات کی تھیم میں نے سب سے پوچھنی ہے، ادھر ہی بتا دیتا ہوں. واٹ از دا تھیم آف سورہ حجرات؟ یہ میں سب سے سوال پوچھوں گا. ڈھونڈو اس سورت کا تھیم کیا ہے، تو اس کا سوال ڈھونڈ، اس کا جواب ڈھونڈو. پھر میں پوچھ سکتا ہوں کہ واٹ از دا مرکزی خیال آف دس سورت؟ یہ سورت کیا بتا رہی ہے، وہ ایک اس کا آنسر ایک لفظ میں ہے، ڈھونڈو. اس طرح کے سوال پوچھوں گا جو یہ شو کریں کہ تم نے اس چیز کے بارے میں پڑھا ہے. ہو واز حضرت لقمان؟ پوچھ سکتا ہوں آپ سے، حضرت لقمان کون تھے جن کے بارے میں آپ نے تربیہ پلان میں پڑھا ہے؟ یہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہے کہ آپ نے ان کی باتوں کی بنیاد پہ ایک تربیہ پلان ہی بنا دیا؟ گو کہ یہ کوئی بہت امپورٹنٹ سوال نہیں ہے، لیکن چلو بندہ سوچتا ہی ہے یار یہ کون ہے جن کی نصیحتوں پہ ہم اسائنمنٹ کر رہے ہیں. جی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے جی پڑھ سکتے ہیں. اس میں دو آراء ہیں، اجتہادی آراء ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایک گروپ کہتا ہے کر سکتے ہیں. دونوں کے پاس دلائل ہیں. تو آپ جس بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہو اس کے مطابق اس میں دونوں میں گنجائش ہے. پڑھ بھی سکتے ہیں جا کے جمعے کی نماز، اور اگر آپ کا اس پہ شرح صدر ہے وہ احادیث جو شو کرتی ہیں کہ نہیں منع کر دیا گیا ہے، وہ احادیث سند کے اعتبار سے اور اپنے کوالٹی آف نریٹرز کے اعتبار سے آپ کو ہیویئر لگتی ہیں، تو پھر آپ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یور اون ریسرچ فرام اوتھینٹک اسکالرس. جی بیٹے اور کوئی سوال کسی کا؟ کوئی کنفیوژن، کوئی مسئلہ؟ اور جو ٹیکنیکل ایشوز آئے نا کائنڈلی وہ تم LMS.support ان سے پوچھا کرو، یا connected.umt ان سے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بتانا نہیں چاہتا، بعض چیزوں کا بیٹے مجھے بھی نہیں پتا ہوتا. آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن، سو اٹ از بیٹر ٹو آسک دی اسپیسیفک فورم جو LMS.support ہے، ان سے پوچھ لو اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. ہو سکتا ہے میرے سے بہتر ہی وہ آپ کو بتائیں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں ہمیں ان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور پھر جب ہمیں سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.